لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طے تھا۔ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی راہ کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں 6000 بچے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمہ لے لی۔ 6000 دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور 4 دائیاں حاتم کے واسطے مقرر کی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا۔ بادشاہ نے فوراً سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا۔ چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا۔ حاتم بچپن سے ہی نہ روتا نہ اکیلا کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا۔ فضل خدا سے حاتم جب 14 برس کا ہوا تو اپنے باپ کی جمع ہوئی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگا۔ جب شکار کو جاتا تو جانور کو زندہ پکڑ کر اور اسے چھوڑ دیتا۔ حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا وہ 1000 جان سے فریفتہ ہو جاتا۔ حاتم بڑا بہادر اور سخی تھا، وہ ہر ایک کے کام آتا تھا۔ کیا امیر اور کیا غریب سب اس کے گن گاتے تھے۔ حاتم کا ایک دوست منیر تھا۔ منیر ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شہزادی کا نام بانو تھا۔ بانو اتنی خوبصورت تھی جیسے پری ہو۔ ایک دن بانو نے منیر سے کہا میرے پاس مرغابی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، تم کہیں سے ایسا ہی موتی لے آؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بیچارے منیر نے ویسا موتی بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ ایک دن حاتم جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ منیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ حاتم کو منیر پر بڑا ترس آیا۔ اس نے پوچھا دوست کیوں روتے ہو؟ منیر نے ٹھنڈی سانس لی اور موتی کا قصہ سنایا۔ حاتم نے کہا دوست وہ موتی میں لے کر آؤں گا، چاہے مجھے سمندر میں غوطہ کیوں نہ لگانا پڑے۔ تم گھر جا کر آرام سے بیٹھو اور میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ اللہ نے چاہا تو میں جلدی واپس آؤں گا۔ حاتم نے اپنے باپ سے اجازت لی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو حاتم تھک کر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں 2 چڑیا اڑتی اڑتی آئیں اور اس پیڑ پر بسیرا کرنے بیٹھ گئیں۔ جب رات ہوئی تو چڑیا اپنے چڑے سے کہنے لگی کہیں اور چلو، میرا جی یہاں نہیں لگتا۔ چڑے نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، جی تو میرا بھی یہاں گھبرا گیا ہے، صبح ہوگی تو کہیں اور چلیں گے۔ چڑیا کہنے لگی درخت کے نیچے جو آدمی بیٹھا ہے یہ بہت پریشان معلوم ہوتا ہے، نہ جانے اس بیچارے کو کیا غم ہے۔ چڑے نے کہا مجھے معلوم ہے اسے کیا غم ہے، اس کا نام حاتم ہے، یہ اپنے دوست کے لیے ایک موتی ڈھونڈنے نکلا ہے جو مرغابی کے انڈے کے برابر ہے۔ چڑیا سن کر بولی اتنا بڑا موتی اسے کہاں ملے گا؟ چڑے نے اپنا پر پھیلا کر کہا یہاں سے بہت دور ایک دریا ہے، اس کے کنارے ایک بڑا سا پرندہ رہتا تھا جو 3 برس بعد 2 انڈے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے انڈے دیے تو ایک انڈا پریوں کا بادشاہ شمس لے گیا اور دوسرا انڈا ایک اور بادشاہ مہایار لے گیا۔ شمس نے یہ انڈا شہزادی بانو کو اس کی سالگرہ پر دے دیا۔ اب شہزادی بانو کہتی ہے کہ جو کوئی اس موتی کا جوڑا لائے گا میں اس سے شادی کروں گی۔ اتنا کہہ کر چڑا خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے پوچھا اگر کوئی مہایار بادشاہ سے انڈا مانگے تو وہ دے دے گا؟ چڑا بولا شاید دے دے، ویسے مہایار بادشاہ کی شرط یہ ہے کہ جو کوئی اسے انڈے کی پوری کہانی سنائے گا وہ یہ انڈا اسے دے دے گا۔ حاتم کو پرندوں کی بولی آتی تھی، اس نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اتنے میں چڑا بولا بادشاہ مہایار کے محل تک پہنچنا بہت مشکل ہے، راستے میں کہیں دیو کہیں جن اور کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چڑیا کہنے لگی تو پھر بیچارہ حاتم کیسے جائے گا؟ چڑا بولا بس اس کی ایک ہی ترکیب ہے، نیچے زمین پر ہمارے بہت سے پر پڑے ہیں، حاتم انہیں سمیٹ لے، جہاں کہیں خطرہ ہو یہ پر نکالے اپنے بدن سے لگائے، پھر قدرت کا تماشا دیکھے، کوئی جین یا سانپ یا اثر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صبح کا وقت ہوا تو حاتم نے پر سمیٹا اور چل پڑا۔ جگہ جگہ اسے دیو اور سانپ ملے مگر وہ چلتا رہا، جہاں اسے خطرہ نظر آتا وہ پر اپنے بدن سے لگا لیتا۔ چلتے چلتے حاتم تھک گیا، اسے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ایک جگہ چشمہ دکھائی دیا۔ حاتم جلدی جلدی اس چشمے کی طرف بڑھا تو ایک سانپ نظر آیا۔
اسے دیکھ کر حاتم واپس جانے ہی والا تھا کہ سانپ نے آواز دی، واپس کیوں جا رہے ہو؟ ٹھہرو۔ سانپ کو باتیں کرتا دیکھا تو حاتم بڑا پریشان ہوا۔ سانپ نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ حاتم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سانپ حاتم کو ایک بہت بڑے باغ میں لے گیا۔ باغ میں ایک بڑا سا حوض تھا۔ سانپ حوض میں کود گیا اور تھوڑی دیر میں انسان بن کے نکل آیا۔ اس آدمی نے کہا، میں پریوں کا بادشاہ شمس ہوں۔ میں جھوٹ بولتا تھا اور ہر ایک سے لڑتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سانپ بنا دیا۔ میں نے دعا مانگی تو غیب سے آواز آئی کہ جب میں حاتم نام کے شخص کو دیکھوں گا تو انسان بن جاؤں گا، اور اگر حاتم میرے لیے دعا کرے تو پھر میں مرتے دم تک انسانی رہوں گا۔ حاتم نے یہ سن کر بادشاہ شمس کے لیے دعا مانگی تو بادشاہ خوش ہو گیا اور حاتم سے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حاتم نے اسے سارا قصہ سنایا اور کہا، کسی طرح مجھے ماہیار تک پہنچا دو۔ بادشاہ شمس نے اسے ایک دن اڑن قالین دیا اور بولا، اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں ماہیار کے ملک میں لے جائے گا۔ حاتم اڑن قالین پر بیٹھ گیا۔ قالین اڑنے لگا۔ رستے میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑ اور لمبی چوڑی دریاں ملی۔ اڑن قالین ان سب کو پار کر کے ماہیار کے ملک میں پہنچا۔ ماہیار کی سپاہی اسے پکڑنے دوڑے، لیکن حاتم نے انہیں بتایا کہ وہ لڑنے نہیں، دوستی کرنے آیا ہے۔ سپاہی اسے ماہیار کے پاس لے گئے۔ ماہیار حاتم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ حاتم نے اس سے موتی مانگا تو اس نے کہا، اے حاتم، تم مجھے اس موتی کی کہانی سنا دو گے تو میں یہ موتی تمہیں دے دوں گا۔ حاتم نے بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، شابش، جیسا میں نے سنا تھا ویسا ہی پایا ہے تم کو، سچ مجھ بہت بہادر اور خدا ترس انسان ہو۔ لو یہ موتی لے جاؤ اور اپنے دوست منیر کو جا کر دے دو۔ بادشاہ نے حاتم کو بہت سارا پیسہ اور سونا چاندی بھی دیا، مگر حاتم نے انکار کر دیا۔ حاتم نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، میرے پاس خدا کا دیا سب کچھ موجود ہے، مجھے صرف یہ موتی چاہیے۔ حاتم ماہیار سے موتی لے کر اپنے وطن واپس آیا۔ منیر اس کی راحت تک رہا تھا۔ حاتم کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے وہ موتی بانو کو دے دیا اور بانو نے اس سے شادی کر لی۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ ویورز، اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔